بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم فصل البدل تابع ينسب الیہ ما نسب الى متبوعه وهو المقصود بالنسبة دون متبوعه۔ اس فصل میں توابع کی چوتھی قسم کا بیان ہے جس کا نام ہے بدل۔ بدل کی تعریف کر رہے ہیں، البدل تابع ينسب الیہ ما نسب الی متبوعہ۔ بدل ایسا تابع ہے جس کی طرف منسوب ہو وہ جو اس کے متبوع کی طرف منسوب ہے۔ غور کریں آپ، تو یہ تعریف اتنی آپ پیچھے بالحروف کی تعریف میں پڑھ چکے ہیں، اتنی بات وہاں بھی آئی ہے، تو اتنی بات میں اشتراک ہے، لیکن جو فرق ہو رہا ہے دونوں میں وہ یہ وَهُوَ الْمَقْصُودُ بِالنِّسْبَةِ دُونَ مَتْبُوعِهِ، اور وہاں آپ نے پڑھا تھا وَكِلَاهُمَا مَقْصُودَانِ بِتِلْكَ النِّسْبَةِ، دونوں مقصود بالنسبت ہیں، اور یہاں فرما رہے ہیں وَهُوَ الْمَقْصُودُ بِالنِّسْبَةِ دُونَ مَتْبُوعِهِ، اور وہ تابع ہی مقصود بالنسبت ہو، اس کا متبوع مقصود بالنسبت نہ ہو۔ تو کہنا یہ ہے کہ دو لفظ لائے جائیں اور جو حکم منسوب ہو رہا ہے متبوع کی طرف پہلے لفظ کی طرف، وہی حکم ثانی کی طرف بھی منسوب، وہی بات بتائی جائے، مگر یہ ہے کہ اصل نیت میں بدل ہونا چاہیے، نسبت میں مقصود جو ہے وہ بدل ہونا چاہیے، متبوع کی طرف نسبت اصل مقصود نہ ہو بلکہ اس کا ذکر فقط تمہیدی طور پر کر دیا گیا، تو ایسے متبوع اور تابع کو مبدل من اور بدل کہتے ہیں۔ تو مبدل من کا مطلب جس سے کسی چیز کو بدلا جائے، جس کے بدلے میں کوئی چیز لائی جائے، اور جو بدلے میں لایا جائے اسے بدل کہتے ہیں، اور اگر کسی کا بدل اس سے اچھا ہو یا بہتر ہو تو اسی کو نعم البدل کہتے ہیں۔ کہتے ہیں نہیں، کسی کے یہاں کسی بچے کا انتقال ہو گیا یا کچھ ہو گیا تو دعا دی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نعم البدل عطا فرمائے، یعنی اس سے بہتر آپ کو بدلے میں چیز اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ تو بہرحال تو لفظ بدل کی بات ہوگی۔ بدل جو اصطلاحاً ہے اس کی تعریف کیا کیا کہ بدل ایسا تابع ہے، تابع دوسرے لفظ کو کہتے ہیں، ایسا تابع ہے جس کی طرف وہ بات منسوب ہو جو اس کے متبوع کی طرف منسوب ہے، اور وہی تابع مقصود بالنسبت ہو نہ کہ اس کا متبوع، متبوع کا ذکر فقط تمہیدی طور پر ہو نہ کہ مقصود بالنسبت وہ۔ اب کہتے ہیں وہ اقسام البدل اربعۃ، یہاں مثال نہ دی کیونکہ آگے اس کی چونکہ قسمیں پائی جاتی ہیں تو ہر قسم کے تحت جو مثال آئے گی وہی بدل کی مثال ہو جائے گی۔ کہتے ہیں وہ اقسام البدل اربعۃ، اور بدل کی 4 قسمیں ہیں۔ بدل الکل من الکل، آگے ہے بدل البعض من الکل، بدل الاحتمال اور بدل الغلط، کل 4 بدل پائے جاتے ہیں۔ بدل الکل من الکل، پہلی قسم ہے بدل الکل من الکل، کل سے کل کا بدل۔ کیا مطلب ہوا؟ کہتے ہیں وَهُوَ مَا مَدْلُولُهُ مَدْلُولُ الْمَتْبُوعِ، بدل الکل وہ بدل ہے کہ جس کا مدلول متبوع کا مدلول ہو، یعنی جس پر دلالت تابع کر رہا ہے اسی پر دلالت متبوع بھی کر رہا ہے پورے طور پر، تو اسے بدل الکل من الکل کہا جائے گا۔ جیسے جاءنی زید اخوک، تو دیکھیں لفظ الگ ہوگا، لفظ کا معنی الگ ہو سکتا ہے، لیکن جو دونوں کا مصداق ہے، دونوں جس پر صادق آ رہے ہیں، دونوں سے مراد جو ذات ہے وہ ایک ہے، جو متبوع سے مراد ہے وہی تابع سے مراد ہے، تو اسی کو بدل الکل من الکل کہا جائے گا۔ جیسے جاءنی زید اخوک،
آیا میرے پاس زید تیرا بھائی. اس جملے کا مفہوم سمجھیں، اس میں گڑبڑی نہ ہونے پائے. یہ نہیں کہ زید سے ہم کہہ رہے ہیں کہ زید تیرا بھائی آیا، یہ تو یا زیدو ہو جائے گا، بلکہ یہاں یہ بتانا ہے جس مخاطب سے بات ہو رہی اس مخاطب کا ایک بھائی زید ہے اور بھی بھائی اس کے ہو سکتے ہیں. تو یہاں کہنا تھا جاءنی اخوکا، میرے پاس تیرا بھائی آیا، لیکن اس سے پہلے بطور تمہید کے ہم نے زیدن کا ذکر کر دیا. کون سا بھائی آیا؟ زید. تو ہم نے کہا جاءنی زیدن اخوکا، آیا میرے پاس زید تیرا بھائی، یعنی کون سا بھائی آیا؟ جس کا نام کیا ہے؟ زید آیا. تو اصل بتانا کیا ہے؟ اخوکا. مقصود بالنسبت کون ہوتا؟ بدل. مبدل من یہ مقصود بالنسبت نہیں ہوتا، بلکہ بطور تمہید کے ذکر کر دیتا ہے، بس اس لیے ذکر کر دیتا ہے کہ اس کا نام معلوم ہو جائے کہ کون سا بھائی آیا، ورنہ اصل بتانا کیا تھا کہ تیرا بھائی آیا. ہاں یہاں پر یاد رہے کہ اگر ہم زید کو مقصود بالنسبت بنا لیں اور اخوک کو یہ مان کر ذکر کریں کہ وہ صفت کاشفہ بن جائے، صفت موضحہ، تو اب یہاں پر یہ موصوف صفت کے قبیل سے ہو جائے گا، مبدل منہ بدل کے قبیل سے نہیں ہوگا. بدل کے قبیل سے تبھی ہوگا جب مقصود بالنسبت اخو کا ہو اور زید کا ذکر فقط تمہید کے لیے. تو ہاں مبدل منہ بدل الکل میں کیا ہوگا کہ مبدل منہ اور بدل دونوں کا مدلول، یعنی دونوں کا مقصود اور دونوں سے مراد ایک ذات. وہ بدل البعض من الکل، اور دوسری قسم ہے بدل البعض من الکل، کل کے بدلے میں بعض کو ذکر کرنا، بعض کو لانا. اس کی تعریف دیکھیے، وَهُوَ مَا مَدْلُولُهُ جُزْءُ مَدْلُولِ الْمَتْبُوعِ، اور یہ ایسا بدل ہے کہ جس کا مدلول مطبوع کے مدلول کا جز، مطبوع جس پر دلالت کر رہا ہے اس کے جز پر بدل دلالت کرے، بدل اس کے کل پر دلالت نہ کرے بلکہ اس کے بعض اور اس کے کل پر دلالت کرے. تو اس کا نام کیا رکھا تھا؟ بدل البعض من الکل. نحو ضربت زیدا رأسہ، میں نے زید کے سر پر مارا. ضربت زیدا رأسہ، تو زیدن سے بدل لایا گیا کس کو؟ رأسہ کو، اور راس کیا ہے؟ زید کا ایک جز ہے. تو یہ بدل البعض کے قبیل سے. وہ بدل الاجتمال، اور تیسری قسم ہے بدل الاجتمال، وہو ما مدلولہ متعلق المتبوع، اور بدل الاجتمال وہ بدل ہے کہ جس کا مدلول مطبوع سے تعلق رکھنے والا، نہ مدلول کا کل مطبوع کا کل ہو، نہ مطبوع کے مدلول کا جز ہو، بلکہ مطبوع کا متعلق ہو، اس سے تعلق رکھنے والا ہو. کا صلیب زید ثوبہ، جیسے صلیب زید ثوبہ، زید اس کا کپڑا چھینا گیا. تو یہاں کیا بتانا ہے کہ زید کا کپڑا چھینا گیا، نہ کہ زید چھینا گیا. تو مقصود بالنسبت کیا ہوا؟ ثوبہ ہوا. ہاں ثوبہ جو زیدن سے بدل ہے، یہ کون سا بدل بنے گا؟ بدل الکل من الکل بھی نہیں ہے، کیونکہ ثوب الگ چیز ہے، ثوب کی دلالت الگ چیز پر ہو رہی ہے اور زید کی دلالت الگ چیز پر ہو رہی ہے، اور نہ ہی اس کا جز ہے، ہاں اس سے تعلق رکھنے والا ہے، اس لیے بدل الاجتمال ہوگا. وہ بدل الغلط، اور چوتھی قسم ہے بدل الغلط. بدل الغلط کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وَهُوَ مَا يُذْكَرُ بَعْدَ الْغَلَطِ، اور وہ ایسا بدل ہے جو غلط لفظ کے بعد ذکر کیا جائے. کبھی ہوتا ہے کہ سبقت لسانی کی بنیاد پر ہم جو کہنا چاہ رہے تھے وہ نہ نکل کر کے کچھ اور نکل گیا غلطی سے، تو وہ غلط ہو گیا. اب جو صحیح کہنا چاہ رہے تھے اور اس کے بعد فوراً آپ نے ذکر کر دیا، تو جو اول ہے وہ مبدل من ہے جو غلط ہے، اور جو اب صحیح آپ نے ذکر کیا جو اصل مقصود تھا آپ کا، وہ بدل الغلط کہلائے گا، غلطی کا بدل ہے. تو کہتے ہیں کہ بدل الغلط وہ ہے کہ جو غلط لفظ کے بعد مذکور ہو، جیسے جاءنی زید جعفر، تو کہنا کیا تھا؟ جاءنی جعفر، میرے پاس جعفر آیا، لیکن زبان سے نکل گیا زید. تو زبان سے جیسے زید نکلا تو احساس ہو گیا کہ میں غلط بول رہا ہوں، آپ نے فوراً بول دیا جعفر. تو یہ زید مبدل من اور جعفر بدل، یہ بدل الغلط کی مثال ہے. وَرَأَيْتُ رَجُلًا حِمَارًا، کہنا تھا رأیت حمارن، لیکن زبان سے نکل گیا رجلن، اور پھر آپ نے فوراً بدل دیا، اس کا بدل لے آئے حمارن، جو اصل کہنا تھا وہ کہہ دیا. تو یہ بدل الغلط کے قبیل سے.
یاد رہے کہ بدل الغلط کلام الہی اور کلام رسول جل وعلا وصلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں پایا جا سکتا، کیونکہ غلط لفظ کے بعد یہ ذکر کیا جاتا ہے اور اللہ رسول سے ایسی غلطی کا امکان ہی نہیں۔ والبدل، بات مکمل ہو گئی۔ اب کہتے ہیں والبدل ان کان نکرۃ من معرفۃ یجب نعتہ کقولہ تعالی بالناصیۃ ناصیۃ کاذبہ، اور بدل اگر معرفہ سے نکرہ ہو، کیا مطلب؟ یعنی مبدل منہ معرفہ ہو اور بدل نکرہ ہو، یجب نعتہ تو اس کی صفت لانا ضروری ہے، اس نکرہ بدل کی ایک صفت لانا ضروری ہے۔ کقولہ تعالی، جیسے اللہ رب العزت کا فرمان ہے لنسفعا بالناصیۃ ناصیۃ کاذبہ، ہم ضرور پیشانی پکڑ کر کھینچیں گے، ناصیۃ کاذبہ، کون سی پیشانی؟ جھوٹی پیشانی۔ تو الناصیہ سے بدل ہے ناصیۃ کاذبۃ، تو آپ دیکھیں الناصیہ سے بدل لایا گیا تھا ناصیۃ، تو فقط ناصیۃ نہیں لایا گیا بلکہ کاذبۃ صفت کے ساتھ لایا گیا۔ کہنا چاہتے ہیں کہ جب معرفہ سے بدل نکرہ لایا جائے، یعنی مبدل منہ معرفہ ہو اور بدل نکرہ ہو، تو اس کی ایک صفت لانا ضروری ہے، کیونکہ صفت لانے سے تخصیص پیدا ہوگی اور وہ معرفہ کے قریب ہو جائے گا، تو اس طریقے سے دونوں میں برابری ہو جائے گی۔ تو کہتے ہیں اور بدل اگر معرفہ سے نکرہ ہو تو نکرہ کی صفت لانا ضروری ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بالناصیۃ ناصیۃ کاذبہ، ولا یجب ذلک فی عکسہ، اور اس کے برعکس میں واجب نہیں، یعنی بدل نکرہ سے معرفہ ہو، مبدل منہ نکرہ اور بدل معرفہ، تو چونکہ بدل قوی ہو گیا تو اب یہاں کوئی حرج نہیں ہے، بدل یا تو مبدل منہ کے برابر ہو یا بدل کو قوی ہونا چاہیے، اس سے کمزور نہیں ہونا چاہیے، کمزور ہو رہا تھا تو صفت لا کر کے اس کو پورا کر دیا گیا، لیکن جب معرفہ سے نکرہ سے معرفہ بدل لایا جائے تو اب چونکہ وہ خود قوی ہے، خود نکرہ ہی ضعیف ہو چکا ہے، اس لیے یہاں کوئی ضرورت نہیں۔ ولا یجب ذلک فی عکسہ، اور اس کے برعکس میں صفت لانا ضروری نہیں، ولا فی المتجانسین، اور نہ ہی برابری کی صورت میں، دونوں ہم جنس ہوں۔ دونوں ہم جنس ہونے کا مطلب کیا ہوا کہ مبدل منہ بدل دونوں معرفہ یا مبدل منہ بدل دونوں نکرہ، تو اس صورت میں بھی کوئی اور شرط وہاں نہیں ہے صفت لانے کی، یا کسی بھی طرح کی کوئی شرط نہیں، شرط یہ صفت لانے کی تبھی رہے گی جب نکرہ بدل جو ہے معرفہ سے نکرہ، اور باقی 3 صورتوں میں نہیں، تو کل 4 صورتیں بنتی، مبدل منہ معرفہ بدل بھی معرفہ، مبدل منہ نکرہ بدل بھی نکرہ، یہ متجانسین ہو گئے، مبدل منہ نکرہ اور بدل معرفہ، تو ان 3 صورتوں میں کچھ واجب نہیں، اور مبدل منہ معرفہ اور بدل نکرہ، تو اس صورت میں یہ واجب ہے کہ اس نکرہ بدل کی ایک صفت لائی جائے، جیسے قرآن مجید میں ہے بالناصیۃ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، ایک صفت لائیں چاہے 2 صفت لائیں، صفت لانا ضروری ہے۔ تو یہ بدل کی بحث ہے۔